السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها، اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، میرے بھائیو دوستو، آج میرا عنوان یہ ہے کہ جیسا کہ کل ہمارا جو دن گزارا گیا ہے آزادی کا، اس آزادی کے متعلق میں نے سوچا کہ میں یہ بتاؤں کیا کہ ہم نے جو آزادی ہمیں جو ملی تھی، آیا کہ وہ آزادی ہمیں ہے؟ جس طریقے کے ساتھ ہمارا ملک آزاد ہوا تھا اسی طرح آزاد ہے؟ جس طرح ہمارے اکابرین نے، ہمارے بڑوں نے ہمیں آزادی لے کر دی تھی، کیا ہمیں اسی طریقے کے ساتھ آزادی ملی ہوئی ہے یا نہیں؟ اس کے اوپر کچھ آج آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ ویڈیو آج تھوڑی سی لمبی ہوگی، تو حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ مجھے معلوم ہے کہ اتنا وقت کسی کے پاس بھی نہیں ہے کہ بھی 10-15 منٹ سن لیا جائے یا آدھا گھنٹہ کا بیان سنا جائے، تو لہٰذا معذرت کے ساتھ آپ لوگوں سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ بھی میری اس ویڈیو کو مکمل سننا۔ کل ہم نے آزادی منائی، آزادی کا جشن منایا کہ اس تاریخ کو ہمارا ملک جو ہے آزاد ہوا ہے۔ آزادی کا مطلب کیا ہے جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے؟ یہ آزادی ہے۔ غریبوں کا روزگار ختم کر دینا یہ آزادی ہے۔ غریبوں کے اوپر ظلم ڈھانا، ظلم و ستم کرنا، لوگوں کا روزگار ختم کر دینا، کیا یہ آزادی ہے؟ لوگوں کی، امت مسلمہ کی، اپنے ہی بھائیوں کی روزگار اڈوں کو جلا دینا، اٹھا کر پھینک دینا، اکھاڑ دینا، توڑ دینا، کیا یہ آزادی ہے؟ کیا یہ آزادی ہے کہ کسی کا روزگار چلتے ہوئے ہم بند کر دیں؟ چلی ہوئی روزی کو وہ اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا ہے، روزی کما رہا ہے، تو ہمارے من میں آئے کہ یہ کیوں کما رہا ہے کہ ہم اس کا اڈا اٹھائیں اور پھینک دیں؟ کیا یہ آزادی ہے؟ اس سے آگے چلتے ہیں کہ آزادی اللہ کے گھر کو برباد کرنا یہ آزادی ہے؟ اللہ کے گھروں کو جلا دینا یا اللہ کے گھروں کو توڑ پھوڑ دینا، راکھ میں ملا دینا، راتوں رات اس کو ختم کر دینا، وہاں برتی ڈال دینا، مٹی ڈال کر پودے لگا دینا، کیا یہ آزادی ہے؟ ذرا سوچئے کہ ہم کون سی آزادی میں رہ رہے ہیں؟ کس چیز کا ہم نے کل جشن منایا ہے؟ کون سی ہمیں آزادی ہے؟ کیا ہمارا پڑوس ملک غزہ، فلسطین، کیا یہ وہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا وہ ہمارے بہن بھائی نہیں ہیں؟ کیا وہاں ہماری مائیں نہیں ہیں جو قربان ہو رہے ہیں، جو ذبح ہو رہے ہیں، جو بھوکے پیاسے تڑپ رہے ہیں؟ تو آیا کہ ہم آزاد ہیں؟ کیا وہ ہم کل کو ہمارا گریبان نہیں پکڑیں گے، ہم سے یہ پوچھیں گے کہ تم اپنی آزادی مناتے رہو، ہم جو ہے جکڑے ہوئے تھے، ہمارے اوپر ظلم ہوتا رہا؟ کیا مسجد اقصی ہم سے یہ سوال نہیں کرے گی؟
کیا بیت المقدس ہم سے سوال نہیں کرے گا؟ یہ مسلمانوں کون سی آزادی منا رہے ہو؟ ذرا مجھے تو یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہم کون سی آزادی منا رہے ہیں، کون سے ہم آزاد ملک میں ہیں؟ ہم تو اپنی مرضی سے اپنی روزی بھی نہیں کما سکتے، اب ہم اپنی مرضی سے اپنے بچوں کا، اپنی بیٹیوں کا، اپنی بہنوں کا، اپنی بیوی کا، اپنے گھر والوں کا پیٹ بھی نہیں پال سکتے۔ ہم چلو یہ تو دور کی بات، ہم اپنا پیٹ، خود کا پیٹ اپنی مرضی سے نہیں پال سکتے، یہ کون سی آزادی ہے؟ غزہ کے لوگ تڑپ رہے ہیں، وہ مدد کے لیے پکار رہے ہیں، ہم اپنی آزادی میں جشن منا رہے ہیں۔ کہاں گئی غیرت؟ یہ ملک غیرت کے نام پہ بنا تھا نا، یہ غیرت مندوں کا ملک ہے۔ آج ہماری غیرت کہاں ہے؟ چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، سب ایک ہی صف میں چل رہے ہیں۔ جو بات کرتا ہے اس کی بات کو ختم کیا جاتا ہے، اس کو دنیا سے ختم کر دیا جاتا ہے، اس کو وہیں دبا دیا جاتا ہے۔ او میرے دوستو، میرے بزرگوں، مسلمانوں، یہ کون سی ہم آزادی میں جی رہے ہیں؟ مساجد کا گرا دینا، اللہ کے گھروں کو برباد کر دینا، اسی کے اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا نا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ ان سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے گھروں میں لوگوں کو منع کر دے ذکر کرنے سے، اللہ کو یاد کرنے سے، اللہ کی عبادت کرنے سے؟ ان سے بڑا ظالم کون ہوگا جو مسجدوں میں لوگوں کو جانے سے روک دے؟ اور آگے فرمایا، ان سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے گھروں کو برباد کر رہے ہیں، ویران کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کی خاصیت ہوتی ہے کہ اللہ کا گھر آباد رہے، لیکن بیچ میں کچھ ایسے ظالم آ جاتے جن کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ یہ آیت تو اس وقت فتح مکہ کے وقت جو ہے یہ آیت نازل ہوئی، اور جو اس وقت مشرکین مکہ نے بڑا بڑا زور لگایا تھا کہ ہم نے مکہ کو فتح نہیں ہونے دینا، تو آج ہم بھی ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، ان کی سنت پہ چل رہے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھو، اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا اللہ پاک نے عذاب تیار کر رکھا ہے، جو اللہ کے گھروں کو برباد کر رہے ہیں، جو غربا کو تنگ کر رہے ہیں، جو لوگوں کا رزق چھین رہے ہیں، جو لوگوں کو رسوا کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں۔ ہر جگہ توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، لوگوں کے چلتے کام روزگار کو، چلتے ہوئے کاموں کو روکا جا رہا ہے، ہر جگہ تباہی تباہی ہو رہی ہے۔ یہ میں تو نہیں یہ سمجھتا کہ یہ ہمیں آزادی ہے، ہم آزاد ہیں۔ میرے ہاں تو یہ کوئی آزادی نہیں، ہم قید ہیں۔ یہ یاد رکھو، ظلم اتنا کرو جتنا کل کو سہ سکو، ظالم کو چھوٹ نہیں ہے۔ بڑے بڑے آئے، ظالم ظلم کر کے چلے گئے، آخر لوگوں کے لیے ایک عبرت کا سبق بنے۔ سب جانتے ہیں کہ کتنے آئے اور کتنوں نے ظلم کیا، اور آخر نتیجہ کیا نکلا؟ زیرو نکلا۔ ان سے ایک وقت پہلے بھی ایک ایسا آیا تھا، انہوں نے بھی مسجد گرائیں، آخرکار اللہ پاک نے اپنی جب پکڑ میں لیا تو کیا حشر ہوا؟ آج یہ بھی انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، انہی کا ہی سبق دہرا رہے ہیں۔ تو اللہ کی پکڑ سے بچو، سدھارو اپنے آپ کو۔ ہماری تو بس یہی کوشش ہے کہ آواز اٹھانا، آواز پہنچانا، لوگوں کو بتانا۔ اس میں ہمارے بڑوں کا، حکمرانوں کا بھی قصور بھی اتنا نہیں ہے۔
ہم خود بھی قصوروار ہیں کہ ہم اللہ کے گھروں سے دور ہیں، نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے۔ جب ہم اللہ کے قریب ہوں گے تو اللہ پاک ایسے حکمران ہم سے دور لے جائے گا۔ یہ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ تم لوگ جب میرے گھروں کو چھوڑ دو گے، میرے قرآن کو چھوڑ دو گے، مجھ سے دور ہو جاؤ گے، تو تمہارے اوپر میں ایسے حکمران مسلط کر دوں گا کہ جو تم لوگ ان سے مدد مانگو گے تو وہ تمہاری مدد کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے، نہیں آئیں گے۔ رحم مانگو گے تو وہ تم پہ رحم بھی نہیں کریں گے۔ تو آج وہ وقت آ چکا ہے، اس لیے کوشش کرو، اللہ کے گھر سے یاری لگاؤ، اور جو یہ قدم جنہوں نے یہ اٹھایا ہوا ہے مساجد کو ختم کرنے کا، ان کو چاہیے کچھ غیرت کی گولی لیں، کچھ خدائے خوفی کھائیں، اگر کچھ اللہ کے ہاں کو مقام چاہتے ہیں تو۔ ان کے نعرے تو یہ تھے کہ ہم غریبوں کی عزت کا خیال رکھیں گے، غریبوں کے رہنما بنیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ تو اب کیا یہ وہ خالی کارتوس ہی نکلے؟ کچھ خدائے خوفی کھاؤ۔ بس یہی میری باتیں تھیں، یہی گفتگو تھی۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔